لیکن صحافیوں سے کوئی پوچھے تو آپ کیوں بھاگے ہوئے ہو؟ کیوں یہ چور ہے؟ ہمارے ملک کا صحافی چور ہے. یہ مانے یا نہ مانے, صحافی اتنا امیر کبھی نہیں ہوتا, یاد رکھیں. صحافی قلم سے کام لیتا ہے, اس کا کوئی بزنس نہیں ہوتا. لیکن آج صحافی اتنا پیسہ کماتا ہے, جس حکومت میں ہر حکومت کا اپنے صحافی ہیں. آج کا ایم پی ایم اے بولتے ہیں ہم نے علاقے کے سٹ ڈاؤن, وہ بیٹھ جاتے ہیں. اسٹینڈ اپ, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو جتانا ہے, اس کو جتانا ہے, اس کو ہرانا ہے, اس کو ہرانا ہے. کہ میں ان کے اوپر یہ سوال کر دوں, گورنمنٹ کے اوپر صحافیوں کی ڈگریاں چیک کریں. خدا کی قسم 100 میں سے اگر 5 کے پاس بھی ڈگری ہو جائے, آپ جو چور کی سزا وہ میری سزا. انہوں نے ثابت پڑھی ہوئی نہیں ہے, میں سب کو جانتا ہوں. کس نے ثابت پڑھی ہے مجھے بتائیں. چلے میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں. ایبٹ آباد میں کس نے ثابت پڑھی ہوئی ہے مجھے اپنے سے ایک سامنے کر. پھر میں بات کروں گا سچی, پھر تکلیف ہوگی. بڑا لکھ دیا بار ویلکم ٹو ایبٹ آباد. لعنت بھیجتا ہوں ویلکم ٹو ایبٹ آباد کو. جو آپ نے بڑا بورڈ لگایا لاکھوں روپے اس پہ لگا دیا, آپ یہی کسی روڈ پہ اوور برج بنا دیتے ہیں. یہ خوبصورتی کا کیا لگایا آپ نے گدے چوک میں؟ پہلے گندگی تو صاف کروائے ادھر سے. ویلکم ٹو ایبٹ آباد کا بورڈ لا کے جی آپ نے پروجیکٹ دے دیا. غریبوں کا کیا پروجیکٹ دیا؟ غریبوں کے گھر میں کیا دیا ہے مجھے بتاؤ. السلام علیکم دوستو. آج ایک بھائی نے بڑا قیمتی سوال کیا ہے. بھائی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے, ہمارے ملک کا نہیں ہے, کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بولا ندیم خان پہلے تو آپ کے ملک سے ہم نے دیکھا ہے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ بھاگ جاتے تھے یا سیاسیوں کے ہیڈ بھاگتے تھے, لیکن آج صحافی بھی بھاگنے شروع ہو گئے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ کیونکہ ان چند بکارتوں کا نام آپ کو پتہ ہے سامنے ہے نا, جیسے عمران ریاض ہو گیا, صابر شاکر ہو گیا, موہت پیرزادہ ہو گیا, اور بھی بہت سے نام ہیں جو میرے دماغ میں اس وقت نہیں ہے, کیونکہ میں ان کو اتنا بکارتوں کو سنتا ہی نہیں ہوں. کیوں کہ اگر یہ چور نہ ہوتے یہ اپنے ملک کو کیسے چھوڑتے ہیں؟ صحافت تو ایک بہت بڑا نام ہے, صحافی تو ایک بہت بڑا نام ہے. حبیب جالب کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوا, لیکن حبیب جالب نے اپنا ملک نہیں چھوڑا. فیض احمد فیض کے ساتھ کیا کیا ہوا, اس نے اپنا ملک نہیں چھوڑا. اس طرح اور بڑے شاعر تھے جنہوں نے لکھا اور خوب لکھا ہے, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوا. لیکن آج ہماری اسٹیبلشمنٹ میں عاصم منیر بھی تو ایک نام ہے. ایسے جرنیل نہیں بھاگتے. آپ ان جرنیلوں کی بات کر رہے ہیں جو آج فیض حمید جیسے وہ آج جیل میں ہیں, وہ آج جیل میں ہیں. کچھ ہمارے لیڈر ایسے بھاگے ہیں جنہیں گورنمنٹ نے خود کہا ہے ادھر سے نکلو, ملک سے نکالا گیا ہے, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ لیکن صحافیوں سے کوئی پوچھے تو آپ کیوں بھاگے ہوئے ہو؟ کیوں یہ چور ہے؟ ہمارے ملک کا صحافی چور ہے. یہ مانے یا نہ مانے, صحافی اتنا امیر کبھی نہیں ہوتا, یاد رکھیں. صحافی قلم سے کام لیتا ہے, اس کا کوئی بزنس نہیں ہوتا. لیکن آج صحافی اتنا پیسہ کماتا ہے, جس حکومت میں ہر حکومت کا اپنے صحافی ہیں. آج کا ایم پی ایم اے بولتے ہیں ہم نے علاقے کے سٹ ڈاؤن, وہ بیٹھ جاتے ہیں. اسٹینڈ اپ, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو جتانا ہے, اس کو جتانا ہے, اس کو ہرانا ہے, اس کو ہرانا ہے. کوئی الیکشن نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف کیا مینجمنٹ کون کر رہا ہے؟ اپنے ملک کے لیڈر, اپنے علاقے کے لیڈر. سمجھ گیا جی؟ یہ چھوٹی سطح پہ. آج میں آپ کو ابھی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں ان کے اوپر یہ سوال کر دوں, گورنمنٹ کے اوپر صحافیوں کی ڈگریاں چیک کریں. خدا کی قسم 100 میں سے اگر 5 کے پاس بھی ڈگری ہو جائے, آپ جو چور کی سزا وہ میری سزا. انہوں نے ثابت پڑھی ہوئی نہیں ہے, میں سب کو جانتا ہوں. کس نے ثابت پڑھی ہے مجھے بتائیں. چلے میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں. ایبٹ آباد میں کس نے ثابت پڑھی ہوئی ہے مجھے اپنے سے ایک سامنے کر دے. پھر میں بات کروں گا سچی, پھر تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے جی, جو میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں انہیں پوچھے نا ان کا شعبہ کون سا تھا. پوسٹ گریجویٹ کالج میں میرے ساتھ اسٹوڈنٹ تھے, انہیں پوچھیں یہ صحافی ہیں, انہوں نے کس جگہ صحافت کی ڈگری لی ہے جی. بات وہ کریں جو کرنے کی ہے. جب تک آپ لوگ نہیں بولیں گے, پاکستان کے صحافیوں سے بات کر رہا ہوں, صرف ایبٹ آباد کے صحافیوں کی باتیں نہیں کر رہا, مت اپنی طرف کھینچ لے سارے. میں پاکستان کی صحافت کی بات کر رہا ہوں. جب تک صحافی ان کے خلاف نہیں بولیں گے, ان کے ساتھ اپنی قلم نہیں چلائیں گے, ملک کی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ بھی بکے ہوئے ہیں, آپ کے لیڈر بھی بکے ہوئے ہیں. انہوں نے بلیو پاسپورٹ کیوں مانگے ہیں, کیوں انہوں نے بل پاس کروائے ہیں؟ یہ چور ہیں, انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے. ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. انہیں پتا ہے یہ آیا ہوا ہے سر پہ. حافظ صاحب تو بخشتا نہیں ہے. حافظ صاحب نے اپنے آرمی کے آفیسر نہیں چھوڑے تو ان کو کیا چھوڑیں گے؟ وہی تو ایک لیڈر پاکستان کو ملا ہے جس نے آج فخر سے ہم کہتے ہیں امریکہ میں یار کہ ہم پاکستانی ہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے ہم تو بھائی کے ہیں, ہم سعودیہ کے ہیں, ہم فلاں کے ہیں. آج ہم فخر سے کہتے ہیں.
ہم پاکستانی ہیں. کیوں؟ اس بندے نے، اللہ نے اتنی عزت دلائی ہے ہمیں، اتنی عزت ملی ہے اس امریکہ میں، پوری دنیا میں جدھر بھی جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کدھر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ملک ہوتے ہیں. ہم کسی فرد واحد کو نہیں لے کر چل رہے. ہم نواز شریف غلط کام کرتے ہیں، ہم اسی وقت بولتے ہیں غلط ہے. شہباز شریف غلط کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیٹرول بڑھا دیا ہے، آج اس نے زیرو کیا. بولے نا، آپ تو صرف گالیاں صبح دوپہر شام، کیوں آپ کا کام ہی ہے گالیاں نکالنا. سمجھیا؟ بات کیا کرو حقائق پہ، حقائق پہ حق کی بات کیا کرو. یار کدھر سچائی ہے. اچھا ہمارے شہر کے بھی آپ سیاسی کہنے لگے ہیں وہ جی یہ کام نکالو پیچھے. اور آپ نے کیا کیا ہے شملہ پہاڑی کو سیٹ کرنے کے بغیر؟ مجھے بتاؤ. آپ نے شملہ پہاڑی کے اوپر وہ ڈنڈے لگائے، اس کی بیوٹی آپ نے بیوٹیفائڈ اسے کر دیا. پہلے تو بیوٹیفل تھا شملہ پہاڑی، ابھی آپ نے اسے مزدوری خوبصورتیاں دے دی. وہ تو نیچرل خوبصورت ہے. ڈنڈے لگانے سے آپ بڑے ہو، آپ نے کام نکال دی. یہ کام نواز شریف کے ساتھ باتیں کرنی اچھی لگتی ہیں، جس نے بولا ہے میرے کام نکالو باقی کیا رہے گا. میٹرو آپ دیکھو، میٹرو بس، میٹرو ٹرین، اورنج ٹرین، موٹر وے پورے پاکستان میں. کتنا بڑا نام، جو اس نے بٹن ایک دبایا ساری دنیا نے اس کے اوپر تنقید، نہیں 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 یہ نہیں. آج اسی بٹن کی وجہ سے آپ بچے ہو. سمجھ گئے نا جی؟ اس کے کون کون سے کام گنوں گے. موٹر وے پورے پاکستان میں جال اس شخص نے بچھائے ہیں. چور ہے یا ڈاکو ہے، لیکن اس کے کاموں کو دیکھو. اس نے جو کام کیا کسی کے پیو نے نہیں کر سکے آج تک. اس نے پاکستان کو میٹرو دی، جو امریکہ میں میٹرو ہے وہ بھی یقین مانے اتنی پیاری نہیں ہے جتنی پاکستان کی میٹرو پر ہے، خوبصورت بنی ہے. آج راجہ بازار کو دیکھیں، آج صدر کو دیکھیں، آج لاہور کو دیکھیں، آج باغا بارڈر کو دیکھیں. کس کس جگہ کا نام لوں. گرین ٹرین بسیں دیکھیں، گرین وہ اپنی اورنج ٹرینیں دیکھیں. کس نے دی ہے آپ کو؟ ہزارہ موٹر وے کس نے دیا ہے؟ ہزارہ میں گیس کس نے دی ہے؟ ضیاء نے دی تھی، کسی کے پیو نے نہیں دی. بلکہ نہ مارا کریں. آپ نے کیا بنایا ہے ایبٹ آباد کو؟ کیا کوئی میگا پروجیکٹ بتایا اپنا؟ آپ نے ایبٹ آباد کو کیا دیا ہے؟ بڑا بڑا لکھ دیا بار ویلکم ٹو ایبٹ آباد. لعنت بھیجتا ہوں ویلکم ٹو ایبٹ آباد کو. جو آپ نے بڑا بورڈ لگایا لاکھوں روپے اس پہ لگا دیا. آپ یہی کسی روڈ پہ اوور برج بنا دیتے تھے. یہ خوبصورتی کا کیا لگایا آپ نے گدے چوک میں؟ پہلے گندگی تو صاف کروائے ادھر سے. ویلکم ٹو ایبٹ آباد کا بورڈ لا کے جی آپ نے پروجیکٹ دے دیا. غریبوں کا کیا پروجیکٹ دیا؟ غریبوں کے گھر میں کیا دیا ہے مجھے بتاؤ. یہ کوئی کام ہوتے ہیں؟ کام ہوتے ہیں جب غریبوں کو نوکریاں دیں گے، غریبوں کے بچوں کو کسی جاب پہ لگائیں گے. سمجھ گیا میری بات؟ آپ بجلی بنی ہے ایبٹ آباد میں، آپ بجلی دے رہے ہیں جی، اپنا کاسکو بن گیا جی، پیسکو ایسکو. کس ایبٹ آباد کے آپ نے بندے کو آپ نے جاب دی ہے مجھے بتاؤ. آپ کہتے ہیں ہم لیڈر ہیں. ہمارے کام آپ کے کہاں کام ہے؟ سولر لگائے ہو، 2 دن بعد بجلی نہیں ہوگی، دیکھ لینا. رات کو آپ کو میں پوری ویڈیو بتاؤں گا. آپ نے یہ کام کر دیے ہیں جی، آپ کے کام نکلو. آپ نے کیا کیا ہے زندگی میں بتاؤ تو صحیح. 15 سالوں میں یہ کام ہے؟ یہ کام ہے آپ کی؟ آپ نے تو اپنے چمچوں کو خوش کیا جو رائٹ اور لیفٹ ہے، انہیں خوش کیا ہے. بڑھ کے مت مارے ہمارے ساتھ. ہم آپ کے سامنے آئیں کہ آپ کو بولے کہ بتاؤ کیا کیا کام کروائے ہیں. بلیس یو.